بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ ٹیرس، ٹیرس وہاں پر میں نے نہیں دیکھا۔ اسلحان کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا وہ تیز قدموں سے ٹیرس کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر پہنچتے ہی وہاں کا ڈور احتیاط کے طور پر لاک کر کے وہ ٹیرس پر بے چینی سے چاروں طرف سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسلحان کی بے چینی سے ادھر ادھر پھرتے قدم ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ بےتاب دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف تشکر سے دیکھ کر ایک طرف سکڑ سمیٹ کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے کیا تھی وہ خود انجان تھی اور اسلحان بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ روشا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی آواز میں ساری دنیا کی محبت سموئے ہوئے اس نے آروشا کے جھکے سر کو اپنی انگلیوں سے اوپر کیا تھا۔ آروشا نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے اسلحان کو نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ بے تحاشا سرخ ہوتی اس کی آنکھیں ہر جذبات سے اس وقت خالی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہیجان کی کوئی رمق، پہچان کی کوئی رمق نہ پا کر اسلحان پریشان ہوا تھا۔ آروشا، کیا ہوا جان؟ یہاں کیوں چلی آئیں؟ اسلحان جانتا تھا اس وقت اس کی محبت ہی آروشا کو ماضی سے کھینچ لائے گی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے لبریز ہو کر پوچھتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر چوما تھا۔ پتہ نہیں کیوں چلی آئی وہ اس کے سینے سے لگی سر اٹھا کر اب بھی اسے خالی آنکھوں سے اسلحان کو دیکھتی بیچارگی سے بولی۔ اسلحان نے اس کی حالت پر خود کو ملامت کی۔ اپنے مقصد کے لیے وہ آروشا کو کس تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا نہیں معلوم۔ آؤ چلو بیڈ روم میں چلیں، کچھ دیر چلو آرام کر لو یا سو جانا۔ تم نے کھانا بھی تو نہیں کھایا ہے، چلو میں تمہارے لیے کھانا منگوا دیتا ہوں۔ اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے اس نے نارملی بات کر کے اسے سب بھلانا چاہا۔ آرام کر لوں مگر کہاں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں، تم بھی نہیں، وہ بھی مجھ سے دور چلا گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بڑی معصومیت سے اسی طرح اجنبیت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اسلحان نے اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلا تھا۔ دل میں اس کی حالت سے نشتر چبھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں روشا، یہ تمہارا گھر ہے، صرف تمہارا، میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا اپنا۔ اسلحان، چلو اٹھو، شاباش، روم میں چلو۔ اسلحان نے خود پر جبر کر کے اسے ساتھ لگائے ہوئے تھام کر اٹھانا چاہا۔ میرا گھر ہے یہ میرا گھر نہیں، یہ اس کا گھر ہے، اس گندی عورت کا۔ وہ آ گئی ہے، وہ گندی عورت ہے، وہ مجھ سے سب چھین لے گی، وہ آپ کو بھی میرا نہیں رہنے دے گی، گندے لوگ سب چھین لیتے ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آروشا اب بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اسلحان سے خود کو زبردستی چھڑا لیا۔ اسلحان کی شرمندگی اور بڑی تھی، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ روشا، یہ گھر میں سب تمہارے اپنے ہیں، گندی عورت تم سے چھین نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اسلحان، میر صرف تمہارا ہے، اپنی روشا کا، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور میں کسی بھی گندے لوگوں کو اپنی روشا کی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اسے یقین بخش رہا تھا۔ اسلحان کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ آروشا نے اس بار اسے دیکھ کر سب یاد کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا جب آنیا نے کار سے اترتے ہوئے اسلحان کا بازو تھام لیا تھا۔ آروشا کو سب یاد آیا تو پھر سے وہی وحشت اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ اسلحان، وہ گندی عورت ہے، وہ ناپاک ہے، اس نے آپ کو چھوا ہے، وہ آپ کو ناپاک کر دے گی۔ آپ کی یہ شرٹ اتارے اسے، یہ ناپاک ہو گئی ہے، اتارے اسلحان، یہ اتارے۔ وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی، اسلحان کی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرتی۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ دیوانگی، یہ وحشت اسلحان کو اس کی حالت غمگی کر گئی۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ انمول تھی، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی تحفہ تھی اسلحان میر کے لیے، اور اس کی حفاظت کرنا، اسے بے پناہ عشق کرنا اسلحان میر پر اب واجب ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا روش جان، تم بے خوف رہو، اپنی طرف بڑھنے والے ناپاک ہاتھ کاٹ دوں گا مگر تمہیں اس ذہنی تکلیف میں نہیں ڈالنے دوں گا۔
اسے پوری قوت سے اپنے بازو میں بھینچے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا، بار بار اس کے سر کو چومتا، وہ اسے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ اسلان، وہ آپ کو چھوئے گی تو نہیں، وہ اپنی گندی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گی تو نہیں، مجھے غلیظ نظروں سے بہت خوف آتا ہے۔ اسلان، یہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر لیتے ہیں، جیسے اس نے میری امی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے میرے سامنے میری امی کو، اور جیسے وہ بھیڑیا آروشا سیمی اس چھوٹی سی بچی کی طرح اپنا سر اونچا کر کے وہ اسی خوف سے اسلحان سے پوچھ رہی تھی، جس خوف نے اس کی شخصیت میں اور ایک گرا ڈال دی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، آروشا ویسی نگاہیں بھانپ کر اسی خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اسلحان نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، دل چاہا جا کر ابھی اسی وقت ان انسانوں کے سینے میں ہزاروں گولیاں اتار دی، جس نے آروشا اور حشم کے بچپن سے کھیلا تھا۔ کبھی نہیں میری جان، کبھی نہیں، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، آنکھیں نکلوا دوں گا، اپنے آپ کو اور اپنی روشا کے بیچ اس کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اسلحان نے جھک کر اس کے چہرے کو کئی بار چوم کر دھیرے دھیرے آروشا کے دل میں سکون سا اتارا چلی گئی تھی۔ اب ٹھیک، پیار سے کہہ کر پھر سے آروشا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کیوں یہاں ہے اسلحان؟ آروشا کو اب بھی کچھ خوف تھا۔ سر اٹھا کر اسلحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہاں پھیرا۔ بس کچھ دن کے لیے ہے، پھر چلی جائے گی۔ اسلحان پر بھروسہ رکھو میری جان۔ اپنے چہرے پر پھرتے آروشا کے ہاتھ کو تھام کر اس کے لبوں سے لگا کر پیار سے کہا، آپ پر بھروسہ ہے اسلحان، سب سے زیادہ ہے، مگر خوف بھی ہے۔ آروشا کی آنکھوں میں خوف اب بھی ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ سہمی ہوئی آواز میں اپنے خوف کو ظاہر کیا، وہ کیا روشا، وہ سب بھیڑیے بھی آ جائیں تو اسلحان میر کا تم سے وعدہ ہے، وہ تمہاری اور تمہارے حشم کی پوری حفاظت کرے گا۔ اب کوئی بھی گندے ہاتھ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کے سر پہ بوسہ دے کر اس نے آروشا کے دل کو مطمئن کر دیا۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ اسلحان میر بدل جائے گا یا اس سے بے وفائی کر بیٹھے گا۔ اسلحان میر پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اس کے کردار پر کوئی فرشتہ بھی گواہی دیتا تو وہ بھی یقین نہیں کرتی۔ اسے تو ہوس زدہ لوگوں سے خوف آتا تھا، جن کی ہوس انہیں پستی میں گرا دیتی ہے، جو معصومیت سے بھی کھیلنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ جب سے اسلحان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی، مگر آج آنیہ کو دیکھ کر وہ پھر سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ لیکن اسلحان کی بھرپور چاہت اور حفاظت کے احساس نے اس کے دل سے خوف کو مٹا دیا تھا۔ آروشا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو وہ بھی آروشا کو سینے سے لگائے ہوئے اس کے سر کو سہلاتا وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر بڑی مغرور سی مسکراہٹ۔ اب تک اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، غرور کیسے نہ ہوتا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے شاہ نواز خان کا نمبر ملایا تھا۔ پہنچ گئی اسلحان میر کی ایکس وائف اپنے ٹھکانے پر؟ ادھر سے کال پک کرتے ہی شاہ نواز خان نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں پہنچ گئی، اور اسی شان سے پہنچ گئی جس شان سے ہم نے چاہا تھا۔ یہ اسلحان میر تو میری سوچ سے بھی زیادہ غیرت مند کہہ لو یا بیوقوف کہہ لو، دونوں ہی نکلا ہے۔ عورت بیڈ پر آرام سے لیٹتی ہوئی مکروہ ہنسی ہنس پڑی تھی۔ زیادہ غیرت مند بننے والے مردوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں سے یوں ہی بیوقوف بنتے رہتے ہیں، بجائے اسے گھر میں رکھنے سے اسے مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر دیکھو کیسے پھر سے اپنے گھر لے گیا۔ شاہ نواز خان حقارت سے بولتے ہوئے اسلحان میر کے بیوقوف بن جانے پر کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ کیا ان سب فرق پڑ گیا، خود بڑی پیاسی تھی، میں نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ اپنے آدمیوں کو بھی بھلا کر دوں۔ شاہ نواز خان نے لاپرواہی سے کہہ کر جتا دیا کہ ان کی غصے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تمہارے آدمیوں کی بھوک کسی بھی 2 ٹکے کی عورت سے مٹ جاتی، وہ کوئی گری پڑی تو نہیں تھی۔ عورت کو اور بھی غصہ آیا، وہ جیسے فون پر ہی ان پر غرائی۔ تجھے کیوں اتنا مروڑ اڑ رہے ہیں؟ شاہ نواز خان نے جیسے اسے اور بھڑکایا۔ شاہ نواز خان مت بھولو، اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اس نے بس دانت پیسے۔ معلوم ہے، میں اب تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بھی اسی عورت کے انداز میں بول کر بے چینی سے آروشا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تمہاری بیٹی اپنے غیرت مند شوہر کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آرام کر رہی ہے۔ اب اس عورت کو موقع ملا تھا شاہ نواز خان کو جلانے کا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے انہیں جتایا۔ ادھر وہ سچ میں تپ گئے۔ ایک لمحے کو موبائل پر خاموشی چھا گئی۔
کیوں کیا ہوا شاہ؟ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے تم؟ وہ آرام کر رہی ہے اپنے بیڈ روم میں اپنے شوہر اسلحان میر کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ عورت بڑے گھٹیا انداز میں آگے بولتی کہ شاہ نواز خان نے غصے سے چیخ کر کال ہی کٹ کر دی۔ جانتی ہوں شاہ نواز خان، تیری کمزوری کیا ہے اور تیری بیٹی کی کمزوری کون ہے۔ بس صحیح وقت کا انتظار ہے، پھر تجھے اور تیری بیٹی کو کیسے اپنی گرفت میں کرنا ہے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ عورت مکاری سے مسکرا کر سوچتے ہوئے اپنا سر کو جھٹک کر موبائل ایک طرف رکھتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بادل بڑی زور سے گرجے تو اسلحان نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں سے بادل اسی طرح آتے اور بنا برسے گرج چمک کر چلے جاتے۔ اب بھی جانے کب آسمانوں نے کالے کالے بادل کی چادر اوڑھ لی تھی اور اب شاید برسنے۔ رات کی تنہائی، اس کا محبوب اس کے پاس اسلحان کو سب سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ دل یہی کہہ رہا تھا وہ ایسے ہی اسے اپنی آغوش میں بھرے بیٹھا رہے۔ ہم بیڈ روم میں کہاں ہیں؟ ہم ٹیرس پر تو ہیں اسلحان۔ وہ حیران سی چہرہ اونچا کر کے اسلحان کے مسرور چہرے کو دیکھ کر بولی، ہم یہاں ہیں، یہ صرف ہمیں معلوم ہے، باقی سب کے لیے ہم بیڈ روم میں ہیں، ایسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اسلحان نے بتا کر خود کو دیکھتی عروشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ عروشہ کو سب یاد آ گیا، کیسے وہ آنیہ کو دیکھ کر پاگل سی ہو کر یہاں آ کر چھپ گئی تھی، کیسے اسلحان آیا اور اس کی باتیں جس نے اسے پرسکون کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسلحان اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھ سے بات مت کریں، اسی لیے اتنے دن سے مصروف تھے، مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی اور آپ میری اجازت کے بغیر اسے میرے گھر لے آئے۔ اسلحان کی ساری بات چھپا کر رکھنے پر اب وہ ناراض تھی۔ اتنے دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے مصروف تھا اور اسے بنا اطلاع دیے وہ اسے اس کے گھر تک لے آیا۔ عروشہ کی اب خالص بیویوں والی حس بیدار ہو چکی تھی اور وہ جارحیت سے اسلحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر تیزی سے اس سے الگ ہو کر اٹھ چکی تھی۔ اسلحان نے منہ بنا کر ناراض بیوی کو جاتے دیکھا تھا۔ خود سے بے پناہ محبت کرنے والی، اس پر یقین رکھنے والی لڑکی کو تو وہ اپنی محبت کے احساس سے اسے حفاظت دے کر منا سکتا تھا، آرام سے قریب کر سکتا ہے، مگر اس نے ایک بیوی کو بے خبر رکھا تھا جس کی سزا وہ اسے خود سے دور کر کے دے کر جا رہی تھی۔ بیویوں والے انداز والی ناراضگی میں آ چکی عروشہ کو کیسے منائے؟ اسلحان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خالصانہ بیوی والے موڈ میں آ چکی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ پھر اسلحان تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہ پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہولے ہولے چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف جانے والے ڈور کھولنے کی کوشش کرتی عروشہ کے سر پر پہنچ گیا۔ موبائل پر زبردست رنگ بجنا شروع ہو گئی تو سنگل بیڈ پر سوئے ہوئے وجود نے کمفرٹر سے اپنا سر باہر نکالا تھا اور مندی مندی آنکھوں سے گھڑی دیکھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس وقت کس کمبخت کو اس کی یاد آئی؟ اس وقت کس کی کال ہے؟ نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کال کرنے والے پر شدید غصہ آیا تھا۔ لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا، مگر ہاتھ مار مار کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل ہاتھ نہیں لگا اور وہ بج بج کر خاموش بھی ہو گیا۔ تو اس نے چین کی سانس لے کر دوبارہ کمفرٹر اپنے سر پر تان لیا۔ بس دو چار ہی سیکنڈ موبائل پھر سے چنگاڑتے ہوئے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس بار کمفرٹر پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ جلا کر سائڈ ٹیبل کے کونے میں اٹکا۔ موبائل اٹھا کر اسے خاموش ہی کرنے والا تھا کہ اسکرین پر اسلحان بھائی کالنگ دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ہیلو اسلحان بھائی، کیا بات ہے آپ اس وقت؟ وہ بے چینی سے موبائل کان سے لگائے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تم دونوں بھائی بہن کو سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سونے کی عادت ہے کیا؟ ادھر سے اتنا جلا بھنا جواب سن کر ہاشم نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کر کے دیکھا۔ یہ اسلحان میر ہے یا کوئی اور؟ چھوٹتے ہی ایسا سوال، پھر سے سو گئے کیا؟ ادھر سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ نہیں تو اسلحان بھائی بات کیا ہے؟ آشو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم کنفیوز سا تھا اور گھبرایا بھی۔ آخر کیا بات ہے کہ اسلحان بھائی اتنے رات میں ایسے جلے بھنے سے موڈ میں ہیں؟ کہیں اس کی پیاری بہن نے کوئی بیوقوفی تو نہیں کر دی؟ تمہاری آشو کی خیریت خود پوچھ لینا، مجھے بڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ادھر سے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا گیا تو ہاشم نے گہری سانس بھری۔ دیو اور پری کا خود کا مسئلہ ہے تو مجھے کیوں جگایا گیا؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جمائی لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لالا کہا کرو تم بھی، اف۔ ہاشم کو پکا یقین ہو گیا اسلحان میر ضرور کچھ کھسک گئے ہیں، بجائے بات بتانے کے پہلے ویسا مذاق اب نیا حکم۔ اسلحان بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟
مجھے کیا ہونا ہے اور تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لالا کہا کرو مجھے ہانیہ کی طرح۔ اس کا دل کہا موبائل اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ ان پر تو مار نہیں سکتا تھا، ایک تو اس کی نیند میں خلل ڈالا، اس پر سے ایسا آرڈر۔ یہ لالا کہلوانے کا شوق صبح میں پورا کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح سے خود سے گفتگو کرنے کی عادت ہے، سامنے والا کچھ بھی بولے یا کہے تم دونوں بھائی بہن دل ہی دل میں سوال جواب کرنے لگتے ہو۔ ادھر سے تپا جواب آیا۔ اچھا، جواب سن کر حشم کھسیانہ سا ہو گیا۔ آپ بولیں کیا بات ہے، آپ نے اتنی رات میں کیوں کال کی؟ اس بار بڑے تحمل سے حشم نے بڑے ادب سے بہنوئی صاحب سے پوچھا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی کہ تم گھبرا ہی گئے؟ ہم نے تو کسی جوان لڑکے کو اتنی جلدی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ آج شاید حشم کو پوری طرح سے زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ لالا آپ صبح بات کر لیجیے گا مجھ سے، وہ دانت پر دانت جما کر پوری خفگی سے بولا۔ تو ادھر سے اسلحان نے کہکہا لگایا تھا۔ ان کے کہکہے پہ حشم نے بس دانت ہی کچکچائے۔ آروشہ صحیح ہی کہتی ہے، خون جلانے میں اسلحان میر کا جواب نہیں۔ اب آئے تم لائن پر، سب خیریت ہے؟ بس تم سے ایک کام ہے۔ وہ ہنستے ہوئے نارمل ہوئے تو حشم نے شکر کیا تھا۔ آپ حکم کریں، اس نے ادب سے کہا۔ ایسا کرو تیار ہو جاؤ، فیضان تمہیں لینے پہنچتا ہوگا، اس کے ساتھ یہاں آ جانا۔ ہاں البتہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور راستے میں جو بھی تمہاری بہن کو کھانے میں پسند ہے وہ بھی پیک کروا لینا۔ اور سنو، اندر آ کر شور مت مچانا، بس سیدھا ٹیرس کی طرف آنا، میں وہیں ہوں۔ ٹھیک، جلدی کرو، میں منتظر ہوں۔ وہ عجلت سے اسے سب سمجھاتا ہوا فون کاٹ چکا تھا۔ حشم بے وقوفوں کی طرح سب سنتا اب موبائل کو گھور رہا تھا۔ یہ اسلحان بھائی کو ہوا کیا ہے آخر؟ اس طرح رات میں کون کس کو بلاتا ہے؟ اور یہ آروشہ کو کھانے پینے کا پھر سے کوئی دورہ پڑ گیا؟ نیم کو خیر بات کہہ کر وہ سر جھٹک کر پیر پر سے کمفرٹر پھینک کر اٹھ چکا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کا وفادار فیضان آنے والا تھا، جو اسلحان بھائی سے بھی زیادہ خطرناک لگتا تھا اسے۔ اسلحان موبائل دوبارہ جیب کی پاکٹ میں رکھ کر ہولے سے ہنس دیا۔ اپنی باتوں سے اس نے حشم کو جو تنگ کیا تھا، حشم کی حالت کا یہ سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ بنتے ہوئے اس طرف چلا آیا جدھر پوری بیویوں والے خونخوار موڈ میں وہ چھت پر رکھی اسلحان نے اب تک اسے منانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دونوں دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ٹیرس پر آتے وقت اس نے احتیاط کے طور پر آنے والا ایک اکلوتا ڈور لاک کر دیا تھا، اور ادھر سے شاید ملازمہ نے اپنی روزانہ والی روٹین انجام دینے کے لیے جاتے ہوئے ڈور لاک کر دیا تھا، اسی لیے نہ ڈور کھلنا تھا نہ آروشہ کو نیچے جانا تھا۔ تب سے اب تک آروشہ نے اسے ڈھیروں سلواتیں سنا دی تھی، وہ بھی آرام سے سنتا ہوا ادھر سے ادھر ٹیرس پر ٹہلتا، نیچے جانے کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا۔ ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ دونوں نیچے پہنچ جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ کام فیضان بخوبی انجام دے سکتا تھا، مگر فی الحال اس کا گھر میں آنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ گارڈ سے کہنا نہیں چاہتا تھا، پھر اسے حشم کا خیال آیا تھا، کچھ اسے ستانے کا بھی موڈ بن گیا، اس لیے اسے کال کر کے وہ اب مطمئن تھا۔ ایسے گھوم رہے ہیں آپ جیسے پارک میں واک پر نکلے ہیں۔ کب سے دیکھ رہی تھی اسلحان کو مست مگن سا ٹہلتے ہوئے، مگر اب خاموش رہنا بس میں نہیں تھا۔ اکیلے سلگ کر وہ عادی ہو گئی تھی، اور بادشاہ سلامت آرام سے گھنٹے بھر موبائل سے چپک کر ٹہلنے کا شغل فرما رہے تھے۔ تم بھی اپنے پیروں کو زحمت دے لو، مگر چیئر چھن جانے کا ڈر ہوگا۔ وہ اطمینان سے اس کا خون چلا کر اپنے جینز کے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر ادھر سے ادھر آہستہ قدموں سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اللہ ایسا میاں کسی کو نہ دے۔ وہ بری طرح سے جل کر بڑبڑائی، کیسے دے سکتا ہے، ایک ہی پیس تھا، وہ بھی تم دعائیں مانگ مانگ کر اپنے نام کر چکی ہو۔ اسلحان جب محبت کے موڈ سے نکل کر خون جلانے والے موڈ میں آ جاتا ہے تو کیسے دوسروں کو سراپا سلگا دیتا ہے، یہ کوئی آروشہ سے پوچھے۔ آپ کو اپنے نام نہیں کیا تھا، آپ خود زبردستی مجھے اپنا بنانے کے لیے مرے جا رہے تھے، بھول گئے کیسے گن پوائنٹ پر میرے بھائی کو لا کر نکاح کے لیے ہاں کروائی تھی۔ اس نے چیئر پر اور بھی پھیل کر بیٹھتے ہوئے بہت جل کر دو بدو جواب دیا تھا۔ آروشہ کے جلے بھنے سے طنز پر اسلحان نے وہیں ٹھہر کر آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورنا شروع کیا تھا۔ اللہ، کہیں غلط ٹائم پر کمبخت زبان تو نہیں پھسل گئی؟ اسے اس طرح اپنے آپ کو گھورتے دیکھ کر آروشہ گڑبڑا کر دل میں سوچا۔ جینز اور صرف بنیان میں اس کے مسلز پوری طرح سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ برا مان گئے تو بچ بھی نہیں سکتی میں، لعنت ہے تجھ پر آروشہ، کتنا بولتی ہو تم اس بار۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ بچنے کی کوئی تو راہ ہوگی، اب گھورتے رہیں گے یا نیچے جانے کا بھی سوچیں گے؟ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا رہا تو وہ آہستہ سے اس سے نگاہیں چرا کر بولی۔ دل سہم سا رہا تھا، جانتی تھی اسلحان کتنا حساس ہے، اس حادثے کے معاملے میں پھر بھی زبان چل پڑتی ہے۔
کیوں بیٹھی رہو اور کچھ بولو، میں کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں۔ ذرا سا جو اس کا انداز تبدیل ہوا ہو۔ اس کی کالی آنکھوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے آروشا اب خود کو کوس رہی تھی۔ کیوں وہ اتنی بیوقوف ہے؟ بول رہی ہوں نا، ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ ایک تو اس ڈائن کو میرے سر پر سوار کر دیا، اوپر سے مجھے ڈرا رہے ہیں۔ زبان پھسل گئی تو کیا کروں؟ جیسے سے اپنے دل کو تسلی دے کر اس نے جرأت پیدا کر کے اسے بھی گھورنے کا شغل شروع کیا۔ اسلان کو 2 ہی قدم لگا تھا اس کے سر پر پہنچنے پر۔ آروشا گڑبڑا گئی۔ آج تو گئی وہ کام سے۔ اسلان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی جکڑ کر اسے چیئر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور خود چیئر سنبھال کر بادشاہوں کی طرح اکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ آروشا جو اس کے کھینچنے پر گھبرائی تھی اور کسی اور چیز کے منتظر تھی، اس کی دھاندلی پر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب تم گھوم پھر کر جو چاہے مجھے کہہ سکتی ہو، میں آرام سے سن لوں گا۔ وہ آرام سے اپنی لمبی لمبی ٹانگیں فرش پر پھیلا کر چیئر کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں موند گیا۔ اور پلیز جو بولنا ہے وہ بولتی رہنا، مگر اپنا لاؤڈ اسپیکر ذرا کم رکھنا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر کہتے ہوئے پھر سے وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ آروشا کو اتنا صدمہ لگا تھا کہ وہ بولنا بھی بھول کر اسے آرام سے ٹیک لگا کر سوتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی سر۔ کار بنگلے کے گیٹ کے پار روک کر فیضان نے ساتھ بیٹھے جمائی پر جمائی لیتے حشم کو دیکھا، جس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بجھل ہو رہی تھیں، مگر اس کے مالک کے کہنے پر یہ لڑکا اپنی نیند قربان کیے کار میں بیٹھا تھا۔ مجھے سر مت کہا کرو، میں تمہارا باس نہیں۔ وہ ایک اور لمبی جمائی لیتا بیزاری سے بولا تھا۔ فیضان کا سر کہنا پسند نہیں آیا۔ آپ میرے مالک کے بہت خاص رشتہ دار ہیں، آپ کا احترام تو بنتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بیک سیٹ سے ڈھیروں شاپر اٹھانے میں ان کی مدد کرتا ادب سے بولا، خاص رشتہ دار تو کیا، پھر بھی مت کہا کرو، تم مجھ سے بڑے ہو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ سارے شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرایا۔ فیضان نے اس خوبصورت شکل کے ساتھ ساتھ خوبصورت دل والے نوجوان کو دیکھا، جو اتنا سب کچھ اپنے ساتھ برداشت کرنے کے باوجود ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ اسلان کے بعد وہ دوسری واحد ہستی تھی جس کا فیضان اب دل سے احترام کرتا تھا۔ تم جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا اب۔ حشم سارے شاپر ہاتھوں میں سمیٹ کر ڈور کھولنے ہی لگا تھا کہ فیضان نے ہاتھ بڑھا کر ڈور کھول دیا۔ تھینکس، شکریہ کرتے ہوئے وہ کار سے اتر گیا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف آ گیا، جیسا کہ گارڈز کو حکم تھا، حشم جب بھی آئے گیٹ کھول دیا جائے۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا لان پار کر کے اندر جانے والے مین ڈور کو کیس کی مدد سے کھول کر داخل ہو گیا۔ دبے دبے قدموں سے وہ سارا شاپر ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سر کو ہوڈی کی کیپ سے ڈھانپ کر دبے قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف بس اتنی روشنی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راستہ طے کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک زوردار ڈنڈے جیسی چیز سیدھے آ کر اس کی کمر پر لگی۔ حشم ہونٹ بھینچ کر اپنا درد دباتا پھرتی سے مارنے والے کو دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ پھر سے بڑا سا ڈنڈا لہرایا تھا اور وہ اس بار اس کے سر پر پڑ جاتا۔ اس نے اپنی جوڈو کراٹے والی پریکٹس کا فن آزماتے ہوئے اپنا ہنر دکھایا تھا۔ دوسرے ہی پل میں ڈنڈا مارنے والی ہستی کو وہ اٹھا کر پٹک دیتا کہ دونوں وہیں اپنی اپنی جگہ پر تھم گئے۔ حشم نے بہت ناگواری سے ٹارزن کی اولاد بن کر خود پر حملہ کرنے والی کو کمر سے تھامے تھامے گھور رہا تھا اور خود وہ حشم کے بازوؤں کے سہارے جھولی ہوئی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تم ہانیہ کے منہ سے بس سرگوشی میں نکلا تھا۔ حشم نے منہ بنا کر اس کی کمر سے اپنے دونوں بازو ہٹا لیے۔ وہ لہرا کر وہیں دھم سے سیڑھیوں پر گر گئی۔ اوئی ماں! ہانیہ کی کمر میں بڑی زور کی لگی تھی۔ کمبخت نے کمر پر مارے جانے والے موپ کے ڈنڈے کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کی آہ سے بے نیاز بنا اب حشم بکھرے شاپر جلدی جلدی اٹھا رہا تھا جو اسے ہانیہ کی وجہ سے ہاتھوں سے گرانے پڑے تھے۔ ہانیہ بھی اپنی کمر سہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں؟ پوچھنا تو فرض بنتا تھا۔ ہانیہ نے تیزی سے سب سمیٹ کر اٹھتے حشم کی ہوڈی کا دامن پکڑ کر ہلا دیا۔ والیوم کم رکھا کرو۔ اپنی ہوڈی اس کے ہاتھوں سے جھٹک کر چھڑاتے ہوئے سرگوشی میں ٹپکا۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ ہانیہ نے اس بار بس اتنی آواز میں نکالی تھی کہ بس ہونٹ ہی ہلے، آواز باہر نہیں آئی۔ وہ آروشا کی بیزتی تھی، اس سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ حشم نے کوفت سے سوچا، تمہارے لالا نے بلایا ہے۔ وہ زبردستی سلگتے ہوئے مسکرا کر اسے گھورتا سیڑھیاں دھیرے دھیرے چڑھنے لگا۔ اسے پیچھے ہانیہ کو آتے محسوس کر کے اس نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھا اور وہ سلیپر ہاتھ میں لے کر اس نازک سراپا، جو ہرگز موٹا تو نہیں تھا لیکن نازک بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اچھی خاصی دھمک ہو رہی تھی، کچھ کہنا فضول ہی تھا، اسی لیے وہ سر لٹک کر باقی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بھی پریشان اس کے پیچھے تھی۔ اس بار پھر اس کی ہوڈی زور سے کھینچی گئی تو حشم پوری جارحیت سے پیچھے مڑا۔
لالا کا روم ادھر ہے۔ اس کے اس قدر غصے سے مڑنے پر ہانیہ نے فل والیوم میں ہڈی کھینچنے کی وضاحت دے دی۔ معلوم ہے مجھے، اب منہ بند رکھنا ورنہ کھینچ کر لگا دوں گا۔ ہاشم نے باقاعدگی ہاتھ اٹھا کر دکھا بھی دیا۔ ہانیہ نے جلدی سے مسکین والی شکل بنا کر اپنے کان پکڑ لیے۔ ہاشم آنکھیں بند کر کے سر ہلاتا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو وہ بھی تجسس سے اس کے پیچھے تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو اسلان نے فقط ایک آنکھ کھول کر ابھی تک کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورتی عروشہ کو دیکھا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر بھرپور انگڑائی لے کر وہ چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضر ہے، بیٹھ جائیے۔ چیئر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہ دل جلانے والی مسکراہٹ عروشہ کی طرف اچھال کر ڈور کی طرف بڑھ گیا جدھر ہاشم آ چکا تھا۔ رنگ اسی نے دی تھی۔ اسلان نے ڈور کے پاس آ کر ناپ گھمائی، وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ ساتھ اچھا خاصا نیند میں اٹھے ہوئے انسان کی تصویر بنا ہاشم، اور پیچھے منہ کھول کر اسلان کو دیکھتی اس کی اپنی بیوقوف بہن بھی اسے لے کر آنا ضرور تھا۔ اسلان نے فوراً منہ بنا کر ہاشم سے کہا، آپ کی ہی بہن ہے، کسی کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے سکتی۔ میری کمر کو ڈنڈے سے سکائی کر کے یہاں تک بھیجا گیا ہے۔ ہاشم بیزاری سے پھر سے جمائی لیتا شاپر بڑھا چکا تھا۔ جلدی سے پکڑے اور مجھے جانے دیں۔ پیچھے کھڑی ہانیہ نے ڈنڈے مارنے والی بات بتانے پر ہاشم کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے سوچا، دل تو یہی کہا کہ کس کر ایک اور ڈنڈا بھی اس منحوس آدمی کو لگا دے۔ اب آئے ہو تو آ جاؤ، پارٹی ہو جائے۔ اسلان کنارے سے ہٹتا اسے دعوت دے چکا تھا۔ وہ پھر سے جمائی روکتا شاپر اٹھائے اندر چلا آیا۔ تم بھی آ جاؤ، تمہارا ہی شوہر ہے۔ ہانی اپنے بھائی کے اتنے شوق موڈ پر گرتے گرتے بچی۔ اسلان اس کا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈور بند کرتا لے کر آگے بڑھ آیا۔ تم اتنی رات میں یہاں کس لیے آ گئے؟ عروشہ حیران سی ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو سارے شاپر ٹیرس پر رکھ کر وہیں پورا پھیل کر لیٹ گیا۔ اب اس میں سکت نہیں تھی کہ وہ توضیح دے یا کھڑا رہ سکے۔ نیند سے بے حال ہو رہا تھا۔ وہ ایسے چت لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا جیسے ٹائلز والے فرش پر نہیں، فوم کے بستر پر سویا ہو۔ ہاشم کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسے کیسے لیٹ گئے؟ ہاشم کو ایسے نڈھال سا دیکھ کر عروشہ نے گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر پکڑ کر ہلایا۔ ہاشم نے بس اپنا سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا۔ کچھ نہیں ہوا، اسے ڈرامے کر رہا ہے۔ ذرا سا نیند سے اٹھوا کر دو چار چیزیں کیا منگوا لی، ایسا کمزور بن رہا ہے جیسے پہاڑ توڑ کر آ گیا ہے۔ اسلان کو اس کے پھیل کر لیٹنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹنے پر اعتراض تھا۔ وہ گود میں سر رکھ دے تو محترمہ کی جان جل جاتی ہے، بال نوچ لیے جاتے ہیں۔ بھائی تو رکھ لیا تو کیسے فکر مندی سے اس کا سر پیار سے سہلا سہلا کر پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھ لے میری بہن، تیرے میاں کا یہ حال ہے۔ پہلے مجھے زبردستی نیند سے اٹھا کر یہاں تک بلایا، اس کے کہنے پر خاک چھان کر ساری چیزیں لیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی پہاڑ نہیں توڑا، اور تو اور اوپر سے ان کی بہن کے ہاتھ سے کمر پر ڈنڈے بھی کھائے ہیں۔ ہاشم کو بھی مزہ آیا تھا اسلان میر کو جلانے میں، اور وہ اور بھی پھیل کر بہن کی گود میں لیٹ کر شکوہ کرتے ہوئے پلکوں کی جھری سے سامنے کھڑے بہن بھائی کے تپتے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ہانو، تو نے میرے ہاشو کو ڈنڈے مارے؟ عروشہ ہاشم کے معاملے میں بہت حساس تھی، اب بھی ساری دوستی پرے کر کے ہانیہ بیچاری کو گھورا تھا۔ وہ بیچاری جو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ لالا عروشہ یہاں کیسے، ہاشم کیوں آیا اب نئی مصیبت میں نے تو چور سمجھ کر مارا تھا، بھلا میں ہاشم کو مار سکتی ہوں؟ معصوم بن کر اس نے فوراً صفائی دی۔ وہ مسکین بنتی، ساتھ ہی ہاشم کو ایک موٹی سی گالی دے کر وہیں فرش پر سکون سے بیٹھ گئی۔ اب سارا ماجرا جان کر ہی کھسکنے کا اس کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ہانو کہہ تو صحیح رہی ہے، وہ کیوں مارے گی تمہیں؟ تم آئے کیوں ہاشو؟ عروشہ نے جھٹ سے مان کر اس کا سر ہلا ڈالا۔ مجھے اب ڈسٹرب نہیں کیا جائے، جو پوچھنا ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھو۔ ہاشم نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر سے اس کی گود میں سر رکھ کر بڑے آرام سے اسلان میر کا خون جلا رہا تھا۔ اسلان، آپ نے اتنی رات میں میرے بھائی کو نیند سے جگا کر یہاں بلوایا؟ غضب خدا کا، اتنے سارے غنڈے پال رکھے ہیں، وہ کیا صرف مجھے ڈرانے کے لیے رکھے ہیں؟ ان سے ذرا سا زبان ہلا کر آپ ڈور نہیں کھلوا سکتے تھے؟ میرے ہاشو کو آپ نے کیوں بلوایا؟ آپ کا ادھار کھایا ہوا تھا جو اسے اتنے سے کام کے لیے بلوا لیا، وہ بھی سونے میں جگا کر۔
آروشا کو تو اب صحیح میں موقع ملا تھا اس پر اپنی اتنی دیر سے خون جلانے والی کھولن اتارنے کا، اسی لیے شیرنی بن کر اسے خوب سنا ڈالا تھا۔ اصلاحان نے کچھ دیر ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے جھک کر بڑے شوق سے سب سنتی ہانیہ کو بیٹھے بیٹھے ہی اسی پوزیشن میں اٹھا لیا تھا۔ لالا کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ گڑیا کی طرح اسے اٹھا کر ادھر بٹھا چکا تھا جدھر ہشم میاں آرام سے آنکھیں بند کیے پڑے ہوئے تھے۔ اصلاحان نے ایک جھٹکے سے ہشم کا بازو کھینچ کر اس کا سر اپنی بیوی کی گود سے اٹھا کر ہانیہ کی گود میں تقریباً پٹک ہی دیا۔ یہ رہی تمہاری بیوی اور اس کی گود، اب میری بیوی پر قبضہ مت جمانا۔ وہ اطمینان سے کہہ کر آروشا کے پاس ہی ایک دم لگ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ ایسی حرکت کرتے ہوئے اس نے ان تینوں کو وہیں ہونک بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہانیہ نے ہوش میں آتے ہی ہشم کا سر جھٹک کر گود سے دور پھینکا تھا۔ وہ سر کو فرش پر سجدہ ریز ہونے سے پہلے ہی بچا کر شرافت سے اٹھ کر بیٹھنے میں ہی عافیت سمجھ چکا تھا۔ بھول گیا تھا کہ اس کی بہن کستیوں کی ملکیت ہو چکی ہے۔ وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا اسے اٹھا کر پھینکنے میں۔ وہیں آروشا نے اپنے سے جڑ کر بیٹھے اصلاحان میر سے ذرا پرے ہو کر بیٹھنا چاہا کہ اصلاحان نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑی تھی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ تمہارے بھائی بھابھی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بولا۔ وہ سرگوشی میں تھا مگر وہ سرگوشی بالکل نہیں تھی۔ روڈ ہیرو اپنی رکھائی میں اتنا رومانٹک ہے، اگر رومانٹک ہیرو ہوتا تو ہشم نے سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ اب لیٹو، نیند نہیں آ رہی ہے؟ اپنے سامنے پڑے سارے شاپرز اصلاحان نے کھولتے ہوئے ہشم کو اور تپایا تھا۔ الحمدللہ میں ابھی اتنا رومانٹک نہیں ہوا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی کرامت سے میری نیند اب اڑ گئی ہے۔ انشاءاللہ اب کھا پی کر سوؤں گا۔ ہاشم نے بھی ویسے ہی جواب دے کر سارے شاپرز کھولنا شروع کر دیے۔ شاپر کھلے تو آروشا اور ہانیہ کی آنکھیں چمک سی گئیں۔ برگر، پیزا، فرائز ڈھیروں کے حساب سے روسٹڈ، ساتھ ہی ڈھیر ساری آئس کریم، چپس کے پیکٹس اور کولڈ ڈرنکس۔ وہ دونوں جھپٹ کر ان سارے پیکٹ چھیننے کی تیاری کر چکی تھی، مگر ان کا ارادہ جان کر ہشم اور اصلاحان نے سارے شاپرز اپنے قبضے میں کر لیے۔ ہانیہ اور آروشا نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ چھینا جھپٹی مچا کر ساری چیزوں سے انصاف کیا تھا کہ اگر نیچے سوئی ہوئی ماں جی کو پتہ چل جاتا تو وہ ان کے بچے بن کر وہ رات کے وقت اس کھامبے پر ضرور ان چاروں کو تو نہیں، ان میں سے دو کی اچھے سے خبر لے لیتی۔ ملازمہ بڑے آرام سے اپنی صبح کی ڈیوٹی دینے کے لیے بنگلے کے اندر آ گئی۔ صبح آتے ہی وہ سب سے پہلے ٹیرس پر جا کر وہاں لگے طرح طرح کے پودوں کو اور پھولوں کے گملوں کو پانی دیتی تھی۔ اصلاحان میر کا سختی سے آرڈر تھا۔ سب سے پہلے ان گملوں کو پانی دے کر آئے اور وہ اپنی یہی روز کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ دروازہ کیسے کھلا ہے؟ اللہ خیر کرے، میں نے تو لاک کیا تھا، مگر یہ کھلا کیسے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی خیریت کا کلام پڑھتی، ڈرتے ڈرتے دروازے کو پورا کھول کر کھلے ٹیرس پر چلی آئی اور پھر اس کا منہ جتنا بھی کھل سکتا تھا وہ کھل گیا۔ وہ بدحواسی میں انہی الٹے قدموں سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ بڑی مالکن ادھر ادھر لاؤنج میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرتی ماں جی ہی کے قدموں میں گر کر بدحواسی سے ان کا پورا گھٹنا ہلا چکی تھی۔ یا اللہ کیا ہے بانو، وہ بڑے انمناک سے تلاوت کر رہی تھی، بری طرح سے ڈر گئی۔ بڑی مالکن وہاں ٹیرس پر آپ بس چل کر دیکھ لیں، وہ ڈری سہمی ان سے بولی تو وہ قرآن پاک بند کر کے ٹیبل پر رکھ کر گھبراتی ہوئی صوفے سے اتر کر ان کے ساتھ کھولی۔ پھر ٹیرس پر آ کر ان کا بھی منہ کھل گیا۔ وہ منہ پر ہتھیلی رکھے اپنے چاروں عزیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی مالکن چیک کریں کہیں کسی نے کچھ کھلا تو نہیں دیا، یہ لوگ ایسے بے سود سے پڑے ہیں۔ ملازمہ نے ان کے کان میں چپکے سے اپنا خدشہ بیان کیا۔ اول فل مت کہو، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں جگاتی ہوں ان لوگوں کو۔ وہ ملازمہ کو ڈانٹ کر افسوس سے اپنے ہونہار ہمیشہ سے ایسے بچوں جیسی حرکتوں سے دور رہنے والے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاروں بے خبر وہی فرش پر ایسے لڑکے ہوئے تھے جیسے پھولوں کی سیج پر سوئے ہوئے ہوں۔ آس پاس بکھرے شاپر، کھانے کے خالی ڈبے، آئس کریم کے پیک، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، اور ہانیہ اس کے پیٹ پر سر رکھے اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ سب کے سب پاگل ہیں۔
اس بار مسکراہٹ دبا کر انہوں نے پھر سے بیٹے بہو پر نگاہ ڈالی۔ تم نے تو میرے بیٹے کو وہ سکھا دیا جو میں بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے زندگی کا لطف لینے کا ہنر سکھا دیا۔ انہوں نے دل میں سوچ کر اسلحان کے سینے پر چہرہ چھپا کر سوئی آروشا کو دیکھا تھا۔ دل کہا ایسے ہی چھوڑ کر چلی جائے، مگر ان کے آرام کا سوچ کر وہ اسلحان کے چہرے پر اپنی ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ اسلحان، انہوں نے بہت پیار سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ اسلحان نے منڈی منڈی آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ ماں جی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی پوری آنکھ کھل گئی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے آروشا کو آزاد کرتے ہوئے، اور چوٹ لگی تھی وہ سوتے سوتے بڑبڑائی۔ اسلحان بری طرح سے شرمندہ ہوا تھا۔ کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے جانے کب وہ سب لڑک گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے چور نظروں سے دوسری سمت سوئے ہوئے ان دونوں پر بھی نگاہ ڈالی۔ یہ سونے کی جگہ ہے، رات بھر جاگ کر یہاں پارٹی کرنے سے سکون نہیں ملا تھا جو یہیں سو بھی گئے۔ اتنی ہی یہ جگہ پسند ہے تو اسے سونے لائق ڈیکوریٹ کروا لو، پھر آرام سے سونا۔ ماں جی بڑے آرام سے شرمندہ کرتی اور مشورے سے نوازتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی۔ اسلحان سے کوئی بات نہیں بن پڑ رہی تھی، بس اس نے پاس سوئی آروشا کا شانہ ہلا ڈالا۔ سونے دیں۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا گئی، اپنے شانے پر رکھے اسلحان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ نہیں سونے دو مہارانی جی کو، پھولوں کی سیج پر سوئی ہوئی ہے نا، رات بھر بیٹی بہو نے پارٹی کی، اب آرام کرنے دو، بیچاری سب تھکی ہوئی ہیں۔ ان دو بیچاریوں سے اتنا نہ ہو سکا کہ ایک اپنے شوہر کو بیڈ روم تک لے جاتی اور دوسری اپنے شوہر کو گیسٹ روم میں آرام کرنے کا کہہ دیتی۔ ان کی آواز تھی اسور اسرافیل۔ اسلحان تو بیٹا شرمندگی سے اپنا سر کھجا ہی رہا تھا۔ آروشا اور ہانیہ بدحواس ہو کر سیدھی ہو کر اٹھ گئی، بلکہ اٹھ ہی نہیں گئی، دوپٹہ سر پر جما کر سر جھکا کر ساری صلوات کو اچھی بچیوں کی طرح سننے میں بھی لگ گئی، جیسے وہ میلاد میں بیٹھی ہوں اور ماں جی درس دے رہی ہوں۔ حد کر دی تم دونوں نے، یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کی بہو بیٹیوں کا؟ ٹھیک ہے کر لی پارٹی، مگر پھر آرام سے نیچے جاتے ہوئے سو جاتی، مگر نہیں، میری بہو بیٹی کو یہی آرام بھی فرمانا تھا۔ وہ ان دونوں کے انداز پر ناراضگی سے بول رہی تھی۔ حشم تو ایسا بوکھلایا تھا کہ وہ ایک ہی چھلانگ میں اچھل کر اٹھا تھا اور اپنے جوتے پہننے شروع کر دیے۔ ماں جی سینے پر ہاتھ باندھ کر ان چاروں کو دیکھتی شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میری کلاس ہے، اچھا آشو چلتا ہوں۔ حشم کو اپنی بھلائی یہاں سے کھسکنے میں ہی لگی۔ وہ جوتے پہن کر بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، خبردار جو ناشتہ کیے بنا یہاں سے گئے تم۔ ماں جی کی ایک ہی ڈانٹ پر وہ بھی سر جھکا کر جم کر کھڑا ہو گیا۔ اور تم دونوں اگر ہوش آ گیا ہو تو جا کر فریش ہو کر سیدھے کچن میں آؤ، اور خبردار جو اب اپنے بیڈ روم میں جا کر تم دونوں سوئیں، اب رات تک تم دونوں کو سونا نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کی خبر لیتی مڑی۔ ٹھیک ہے، آروشا نے اپنا بولنا فرض سمجھا، انہیں بھی تو کچھ کہہ دیں، یہ بھی شاید یہی موجود ہیں ماں جی۔ ساری شرمندگی گھول کر پی کر اب آرام سے بیٹھے اسلحان میر کی طرف اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اسلحان نے بس اسے گھورا۔ اسلحان فریش ہو کر نیچے آ جانا، اور سخت فرش پر لیٹے تھے، کمر میں درد ہو گیا ہوگا، آروشا سے مساج کروا لینا۔ وہ بولی بھی تو کیا، اسلحان کا دل کھول کر کہا لگائے، اور آروشا کا منہ کھل گیا۔ ایسے ناانصافی، بڑا گہرا صدمہ لگا تھا اسے۔ پاس بیٹھی ہانیہ نے ہاتھ دبا کر تسلی بخشی، اور حشم نے بھی اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ ماں جی اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہاں سے چلی گئیں تو اسلحان کے کہنے آروشا کو اتنا جلا دیا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ ہی کر گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور اپنی شان سے وہ شخص چلتا ہوا اس پیڑ کے پاس آ کر رکا جہاں کرسی پر ایک شخص پوری طرح سے زخمی بندھا ہوا تھا۔ وہ شخص اگر چیئر سے بندھے اس شخص کے ساتھ بیٹھ گیا جو ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا، وہ آدمی جو شکل سے ہی بہت خطرناک لگ رہا تھا آگے آیا اور بے ہوشی میں ڈوبے شخص کے سر کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے دوسرے آدمی سے پانی پھینکنے کو بولا۔ دوسرا آدمی برف والا پانی لے کر بڑھا اور اس نے پورا پانی اس شخص کے چہرے پر اچھال چکا تھا۔ زخمی شخص ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنی سوجی زخمی آنکھ کھول کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔
کل تک یہ بندہ اس کے ساتھ مل کر بزنس پلاننگ کر رہا تھا اور آج اسے یہاں لے کر آ کر لگاتار اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے نہیں جانتے، ایک بار مجھے تمہارے چنگل سے نکلنے دو، تم کیا تمہارے سارے خاندان کو ایسی سزا دوں گا۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی کہ سامنے بیٹھے اس آدمی سے پہلے اس کے وفادار نے اسے کھینچ کر ایک مکہ دے مارا تھا۔ دھمکی دینے والے شخص کا پورا جبڑا ہل گیا، ہونٹ کے ساتھ سامنے کے دانت بھی ٹوٹ گئے، منہ سے خون نکلنے لگا۔ تم نے غلطی کی جو میرے وفادار کے سامنے ہی مجھے دھمکی دینے لگے، مجھ تک تو تم بہت دیر میں پہنچو گے، اس سے پہلے ہی میرے وفادار تمہیں کتوں کی طرح نوچ کھائیں گے۔ اپنی چیئر پر آرام سے پیر پر پیر رکھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی آواز دھیمی مگر آگ اگلتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں مجھے یہاں لائے ہو؟ وہ شخص اب ساری ہیکڑی بھول کر پست آواز میں اس بے رحم انسان سے پوچھ رہا تھا۔ زیادہ نہیں، بس تمہارے دوست شاہ نواز اور اس عورت کے کالے جرم کی وہ فائل۔ چیئر پر گھومتے ہوئے اس نے اپنی بات رکھ دی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فائل میرے پاس نہیں، وہ ان دونوں نے شاید ایک دوسرے کے پاس رکھی ہے۔ اب وہ زخمی شخص الجھتا ہوا اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے ان لوگوں سے؟ مجھے معلوم ہے فائل تمہارے پاس نہیں، مگر کچھ خاص اطلاعات ہیں تمہارے پاس۔ وہ پراسرار طریقے سے مسکرایا۔ تمہارا شاہ نواز خان اور اس کی عورت سے کیا تعلق ہے؟ زخمی شخص نے مشکل سے اپنے درد کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ آخر اس کی ان دونوں سے کیا دشمنی تھی؟ وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ وہ یہی شخص ہے جس کی آنکھیں بھی اب مسکرانے لگی تھیں۔ آنیہ نے آہستہ سے ڈور کھول کر اپنے لڑکھڑاتے قدم باہر نکالے تھے۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے، مگر وہ روم سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ شاہ نواز خان نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ سوچ کر کانپ جاتی۔ وہ اتنا گرا ہوا شخص تھا، وہ یقین ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اسے بھیڑیوں جیسے آدمیوں کے سامنے اسے پروس دیا۔ وہ انسان نہیں، وحشی درندے تھے۔ اپنی ہوس پوری کر کے وہ اسے فروخت بھی کر چکے تھے۔ اگر امی کو پتہ نہیں چلتا اور اصلاحان میر سے مدد نہیں مانگتی تو آنیہ نے گہری سانس بھر کر لاؤنج کی طرف جھانکا۔ یہ گھر کبھی اس کی ملکیت ہوتا تھا، جہاں وہ مہارانی بن کر رہتی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا اس کا شوہر، وہ شوہر جس کی قدر اس نے بچھڑ کر جانی، جسے وہ پھر حاصل کرنا تو چاہتی تھی مگر اس طرح نہیں جیسے شاہ نواز خان نے اس کے ساتھ کر کے بھیجا تھا۔ آنیہ ساری جگہ ساری چیزوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے پچھتاوے میں مبتلا ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی لان کی طرف والی گلاس وال کی طرف آ گئی۔ یہاں پردے ہٹے ہوئے تھے اور صاف شفاف شیشے کے پار لان کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اچانک ہی آنیہ کی نگاہ شیشے کے پار کچھ دور پر ٹہلتے اصلاحان پر گئی۔ وہیں ٹھہر سی گئی۔ آج کے اصلاحان میر میں اور کچھ ماہ قبل والے اصلاحان میر میں کتنا فرق آ چکا تھا۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والا، کرتا شلوار زیب تن کیے رہنے والا اصلاحان اب ہمیشہ اسٹائلش سے سوٹ میں نک سے تیار رہتا۔ اس وقت بھی ڈارک کلر کی کوٹ پینٹ پر لائٹ شرٹ پہنے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہترین قد و قامت والی اس کی پرسنالٹی بہت اٹریکشن رکھتی تھی، جیسے خود کی جانب کھینچتی ہو۔ رنگت اور صاف ہو گئی تھی اور تراشی ہوئی داڑھی اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے کھونے لگی۔ یہ شخص تو صرف اس کا تھا، اس کا چہرہ، اس کا چوڑا سینہ، اس کے بازوؤں کی طاقت سب اس کی تھی، تو اس پاگل بیوقوف لڑکی کا یہ شخص کیسے ہو گیا؟ وہ جیسے جیسے سوچی جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا اس کے اندر ایک آگ سی سلگتی جا رہی تھی۔ وہ آج اصلاحان کے لیے اپنے دل میں وہ محسوس کر رہی تھی جو کبھی کسی مرد کے لیے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اصلاحان کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ آنیہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے ماں جی نے اسے آواز دی تو وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ اصلاحان سے نگاہ ہٹا کر وہ جلدی سے پیچھے مڑ کر چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ تم اپنے روم سے نکل کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی آنکھوں میں سرد مہری لیے اسے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ شیشے کے پار نظر آتے اصلاحان کو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تائی امی روم میں بیٹھے ہوئے گھبراہٹ ہونے لگی تھی تو میں ادھر آ گئی تھی۔ آنیہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی صفائیاں دے رہی تھی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے روم میں ہی بیٹھا کرو، خاص طور پر جب میر بیٹا گھر پر ہی رہا کرے۔ میں اب تمہارا سایہ بھی اپنے بیٹے پر پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ وہ بہت ہی نفرت سے اس کے زخمی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آنیہ کو ان کی نفرت نے اور دکھی کر دیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت دیکھے ہیں تمہاری سی عورتوں کے مگرمچھ والے آنسو، مت دکھانا میرے بیٹے کو اپنی مظلومیت۔ میں سمجھتی ہوں تم ماں بیٹی کے ڈرامے۔ وہ جیسے اپنے لبوں سے اس پر انگارے الٹ رہی تھی۔ آنیا کو نہیں، اس کے پیچھے کھڑی چاچی کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ بیٹی کی محبت نے ان کی دوست جیسی جٹھانی کو کتنا تبدیل کر دیا ہے، وہ انسانیت بھی بھول گئی ہے۔ آنیا نے ایک دم سے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا یوں رونا چاچی کے دل کو زخمی کر گیا، مگر ماں جی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شازی تمہیں کوئی حق نہیں، تم ہر وقت میری بیٹی کو ذلیل کرتی رہو۔ وہ تڑپ کر ہانیہ کے پاس آ کر اسے تھامتے ہوئے غصے سے اپنی جٹھانی سے بول رہی تھی، بولی۔ انہیں دیکھ کر ماں جی کے ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم بھی کوئی ڈرامے دکھا دو مجھے، دو چار اس کی مظلومیت کے ڈائیلاگ بول لو۔ ان کی حقارت بھری باتیں سن کر آنیہ کے رونے میں اور بھی تیزی آئی۔ ہم کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں شازی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہماری بے بسی اور مجبوری پر تمہیں تانے مارتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اتنے دنوں سے ماں جی کے منہ سے توہین آمیز باتیں سن کر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بھی اب چپ نہ رہ سکی۔ مجھے خدا کا خوف یاد دلایا جا رہا ہے، اور تم دونوں جو چاہے اس کی ذات سے بے خوف ہو کر اپنی منمانیاں کرتی پھرو۔ ان کے تو سر سے لگی پیر پر بجھی، وہ بری طرح سے بھڑک گئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسلان نے اچانک آ کر ایک نظر روتی آنیہ کے چہرے اور غصے سے سرخ ہوتی چاچی اور بری طرح سے بھڑکی اپنی ماں پر ڈالی۔ اسلان تم آج ہمارا ٹھکانہ کہیں اور کر دو، چاچی نے اسے دیکھتے ہی قطعی لہجے میں کہتے ہوئے ماں جی کو گھورا تھا۔ ہاں کر دو، میں بھی دیکھتی ہوں تم جاتی ہو کہ نہیں۔ ماں جی نے اس بار طنز سے ماں بیٹی کو دیکھا۔ چاچی آپ کہیں نہیں جائیں گی جب تک میں نہیں چاہوں گا، اور میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میرے گھر کی عورتیں اتنی تیز آواز میں لڑیں، یہاں تک کہ گھر سے باہر تک آوازیں جا رہی ہیں۔ ملازمین مزے لے کر سنیں۔ وہ ان تینوں کو باری باری دیکھتا بہت سختی سے کہہ رہا تھا، آج کے بعد سے میں کسی کی بھی لڑنے کی آواز نہیں سنوں اس گھر میں۔ سب اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کسی کی ذاتیات میں دخل نہیں دے گا، سمجھ گئی آپ لوگ؟ آئندہ سے میں کسی کو بحث کرتا نہ دیکھوں۔ اسلحان میر سختی سے سب کو باری باری دیکھتا ان لوگوں کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا، اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، جیسے آیا تھا اسی طرح سے چلا گیا۔ ماں جی جبڑے بھینچ کر پرسکون سی چاچی اور رونا دھونا بند کر چکی آنیہ کو دیکھا۔ وہ دونوں جس طرح سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ سب سمجھ کر بس ان دونوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مڑی، اور پھر وہ رکی نہیں تھی، بہت تیزی سے مڑ کر ادھر گئی تھی جدھر عروشہ آرام سے ہانیہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اب ان کا سارا نزلہ ان پر گرنے والا تھا۔ ہائے ہانو، کتنا پیارا موسم ہے، اللہ کرے آج بارش ہو جائے۔ عروشہ ہانیہ کے ساتھ آرام سے جھولے پر بیٹھی، جھولتے ہوئے پیر ہوا میں اٹھائے خوشی سے بھرپور آواز میں آسمان کی طرف دیکھتی بولی، دیکھو جانے کب یہ بادل مہربان ہوتے ہیں، بس برسنے والے موڈ میں آتے ہیں، مگر ایک بوند کو بھی ہمیں ترسا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ٹیرس پر تھے جب میں یہی سوچ رہی تھی، بارش ہو جاتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ ہانیہ بادلوں کو دیکھتی حسرت سے کہہ رہی تھی۔ ان دونوں کو شدت سے بارش کا انتظار تھا، مگر بادلوں نے بھی بس ان دونوں کو ترسانے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ ہم بھی کتنے پاگل ہیں نا ہانو، اس رات ٹیرس پر ہی سو گئے۔ صبح ماں جی کیسے ڈانٹ کھائی، انہوں نے سزا کے طور پر مجھے سونے نہیں دیا، اور ابھی تک مجھے نیند آ رہی ہے۔ عروشہ نے ایک بڑی سی جمائی لی۔ صبح اسلحان کے آفس جانے تک اسلحان نے سونے نہیں دیا، پھر دوپہر میں وہ خود نہیں سوئی، شام تک سونا چاہا تو ماں جی کا آرڈر تھا، خبردار اسلحان کے آنے کا وقت ہے جو سوئی تم، اسے خوب اچھے سے دلہن کی طرح سجا سنوار کر اب تک جگائے رکھا ہے۔ اور اسلحان تھے کہ آفس سے لیٹ آنے کے بعد موبائل پر چپکے ہوئے ہیں، ان کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتی تھی اسلحان روم میں جائے تو وہ بھی پہنچ کر آرام سے بیڈ پر پھیل کر سو جائے۔ اسلحان کی یہ عادت اچھی تھی کہ وہ اسے سونے پر منع نہیں کرتا تھا۔ کہاں کھو گئی تم؟ اسے اپنے خیالوں میں کھوئے دیکھ کر ہانیہ نے کونی مار کر ٹوک دیا۔ کچھ نہیں، اس رات مزہ آیا تھا نا ہانو؟ وہ پھر سے جوش سے اس رات والی بات دہرانے لگی۔ ہاں، تمہیں لالا نے منانے کے لیے اچھی پلاننگ کر کے پارٹی دے دی۔ ہانیہ نے شرارت سے اس کے گلابی گال چومے خاک منایا۔ اس سے پہلے میرا سیر و خون بھی جلا ڈالا تھا۔ عروشہ کو پہلے والی لڑائی یاد آ گئی، کیسے اسے منایا بھی نہیں تھا، بس اسے ستاتے ہوئے ساری پلاننگ کر ڈالی تھی۔ لالا بہت چینج ہو گئے ہیں آشو، انہیں تمہاری محبت نے بدل ڈالا ہے، پتھر پگھل گیا ہے۔ ہانیہ اسے محبت اور عقیدت سے دیکھ رہی تھی، انہیں پگھلانے کے لیے جل کر راکھ ہونا پڑا تھا۔ عروشہ کہتے کہتے جھولے پر سیدھے سیدھے گر گئی، ایسے کہ اب لمبی چوٹی فرش پر جھول رہی تھی اور پاؤں تو پہلے ہی لٹک رہے تھے۔ اللہ نے اس کا صلہ بھی تو دیا ہے، میرے لالا کی محبت سونپ کر ہانیہ بھی اس کے ساتھ اسی کی طرح بغل میں لیٹ گئی۔ ان کی محبت بھی انہی کی طرح جان نکالتی ہے۔ عروشہ کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اب
اچھا یہ بتا تو نے لالا کو کیسے منایا؟ ہانیہ کو اپنا معاملہ بھی تو سیٹ کرنا تھا۔ اس دن کے مقابلے میں رات تو حشم بڑا نارمل سا تھا، کچھ امید بن گئی تھی اس کی، منانے کی ضرورت نہیں پڑی، مگر وہ مسکرا کر گردن موڑ کر ہانیہ کو دیکھ کر بولی، یہ پوچھنے کی نوبت کیوں آ پڑی؟ حشم ناراض ہے کیا؟ ہانیہ ذرا سا گڑبڑا کر سنبھل گئی، نہیں ایکسپیرینس کے لیے پوچھ رہی ہوں، آخرکار تم مجھ سے پہلے شادی جو کر کے بیٹھ گئی ہو، بولنا لالا کو کیسے مناتی ہے تو؟ وہ آہستہ سے بولتے بولتے آخر میں اس کا بازو ہلا کر پرشوق نظروں سے اسے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے بول رہی ہو جیسے میری شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں، ابھی تو میں بالکل نئی نویلی دلہن ہوں۔ وہ اپنے پاؤں کی مدد سے جھولے کو ہلاتی جھولتے ہوئے شرمانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور مجھے کیوں لگ رہا ہے تم ہمیشہ نئی نویلی ہی بنی رہو گی اور میرا بیٹا بس تمہیں بے تحاشا کھلانے اور سلانے کی ہی ڈیوٹی نبھاتا رہے گا۔ وہ دونوں اپنے میں اتنی مستی کے خبر نہیں ہوئی۔ ماں جی اپنا سارا نزلہ گرانے کے لیے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک اس کے سر پر پہنچ گئی ہیں۔ آروشا اور ہانیہ کی ساری خوشی بھوکلاہٹ میں بدلی اور وہ دونوں ہڑبڑا کے جھولے سے الٹتے الٹتے بچی تھی، اپنے اپنے گود میں آرام فرماتی دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمانے کی بھی کوشش شروع کر دی۔ سارے عقل کے پیدل یہیں آنی تھی تاکہ میں سمجھا سمجھا کر خود پاگل ہو جاؤں۔ ماں جی دونوں کو کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی، وہ دونوں بس انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ اب اس بات پر کیا کہہ سکتی تھی؟ تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ جب دیکھو اپنی بھابھی کے ساتھ گھسی رہتی ہو۔ اسے تمہارے بھائی کے لیے لائی تھی یا تمہارے دل بہلانے کے لیے؟ انہوں نے پہلے ہانیہ کا دماغ درست کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ہاں میری بیسٹی ہے نا، اور ہم تو اتنے دنوں بعد ملے ہیں، ورنہ رہتی تو یہ لالا کے ساتھ ہی ہے، اتنی باتیں کرتی رہتی ہے، ہمیں ہانیہ سے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے۔ ماں جی اسے کچھ نہ کہیں، میری بیسٹی ہے اور مجھے بہت پیار ہے، کیا ہوا اگر میں ذرا سا وقت اس کے ساتھ گزار لیتی ہوں؟ آروشا محبت سے بول کر ہانیہ کے گلے سے لپٹ کر محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ یہی حال ہانیہ کا بھی تھا۔ ماں جی کا دل کہا ان دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہلا دیں، شاید اسی بہانے دماغ میں حرکت پیدا ہو جائے، کھینچ کر ایک لگا دوں گی نا تو ساری محبت نکل جائے گی۔ وہ سچ مچ ہی ان دونوں کو مارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ماں جی آپ لاکھ ہمیں تلوار سے ہی مار ڈالیں مگر ہمارے آپس کی محبت کبھی کم نہیں کر سکتی۔ ہم بیسٹی تھیں، بیسٹی ہیں اور رہیں گی، کوئی بھی ظالم سماج ہمارے بیچ نہیں آ سکتا۔ آروشا ہانی کا ہاتھ اونچا کر کے لیڈروں والے روپ میں آ گئی۔ ماں جی نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنی جوشیلی بہو کی تقریر سنی۔ واہ کیا ہمت آ گئی ہے تم میں، ایک لفظ چبا چبا کر بولی، اسلان صحیح کہتا ہے، میری بہو صرف ڈرنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ ماں جی ان کی بات پر یقین مت کیجیے گا، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ آروشا نے جھٹ سے اپنے دفاع کی، میں بہت ڈرتی ہوں، بہت بہت، مجھے کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ ہر کیڑے سے ڈر لگتا ہے، چھپکلی سے میری جان نکل جاتی ہے، اندھیرے میں تو میں مر ہی جاؤں گی، بارش ہو تو اچھا ہے مگر بجلی کڑکے تو میں ڈرتی ہوں، اور تو ہی بتا میں کتنا ڈرتی ہوں۔ انگلی پر اپنے ڈر گنتے گنتے بغل میں خاموش کھڑی ہانیہ کو ٹھوکا دیا۔ ہانیہ فوراً حرکت میں آ گئی۔ ہاں اسے ہارر مووی دیکھنے کا شوق ہے مگر اتنا ڈرتی بھی ہے، یہ لالا کے گنجے والے گارڈ سے بھی ڈرتی ہے، ہاں یہ بائک میں بیٹھنے سے بھی ڈرتی ہے، اور اب یاد نہیں۔ ہانیہ جوش سے شروع ہو کر آخر میں شانے اچکا کر خاموش ہو گئی۔ ماں جی بس ان دونوں کے لگاتار چلتے منہ دیکھ کر دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ میں اسلحان کے غصے سے بہت ڈرتی ہوں، پہلے تو ہر وقت جلاد بنے رہتے تھے تو ہر وقت ڈرتی تھی، مگر اب بس غصے سے ڈر لگتا ہے۔ اور جب وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، دوپٹے کے کونے کو منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا۔ اب اتنی بے شرم نہیں ہوں میں ساس کے سامنے اظہار کر دوں۔ ماں جی کو تو اس کے شرمانے کی ایکٹنگ زہر لگی۔ کیوں رک کیوں گئی؟ بول دو، بس اس معاملے میں تم ڈری سہمی بن جاتی ہو، ورنہ ماشاءاللہ تمہارا یہ حال نہیں، ڈرتی تو قہر ڈھا دیتی تم۔ ماں جی نے پورے اسے شرمندہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ کھسیانی سی ہو کر سر جھکا گئی۔ ہانیہ نے ترہم بھری نگاہ آروشا پر ڈالی جس کے اتنی ڈینجر سانس ہے، اللہ کا شکر ہے اس کی سرے سے سانس موجود ہی نہیں۔ اتنی دیر سے تمہاری ساری بکواس سن لی، اب میری سنو، اور خبردار جو بیچ میں تم دونوں سے ایک بھی بولی۔ اس بار ماں جی پورے جلالی موڈ میں آ کر انگلی اٹھا چکی تھی۔ آروشا نے اپنی خیر منانے کی دعا شروع کر دی۔